زمانہ بدلے گا، زمانے کی مصلحت بدلے گی، احوال اور ظروف بدلیں گے تو احکام بدلیں گے. کہا یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو ناقابل تردید ہے، ہمیشہ مسلمہ اصول کے طور پہ قائم رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو اصول ہے لچک کا اور نرمی کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جب دو آپشنز، دو امکانات جب سامنے آئے تو آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے، پریکٹس کر کے یہ اصول، شریعت کا اصول وضع فرما دیا کہ دو امر جب سامنے آتے تو ان میں سے جو آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے، تاکہ امت کو دین کی روح کا فہم مل سکے خود سنت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق الحدیث، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما. جب بھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو امر، دو آپشنز، کیا دو آپشنز، کہ یہ دو راستے ہیں، دو امکانات ہیں، دو امکانات اور آپشنز رکھی گئیں تو آپ نے ہمیشہ اس میں سے جو آسان تھی اس کو اپنایا، اگر اس میں گناہ نہیں تھا تو. اگر وہ گناہ والا پہلو نہیں تھا تو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ دو میں سے آسان طریق کو اپنایا. کیوں؟ کہ دین کی اساس یسر پر ہے، عسر پر نہیں ہے، آسانی پر ہے، تنگی پر نہیں ہے. اس لیے عسر کا ذکر اللہ رب العزت نے، عسر کا ذکر ناپسندیدہ محل میں فرمایا اور یسر کا ذکر پسندیدہ محل میں فرمایا. فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہمیشہ تنگی کے ساتھ ہی فراخی اور آسانی آتی، تنگی کے ساتھ ہی فراخی اور آسانی آتا ہے. اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں کہ تنگی اچھی حالت نہیں ہے انسان کے لیے، مگر بندے گھبرا نہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی آ جائے گی. پھر دوہرایا، تنگی اچھی بات نہیں ہے، پر پریشان نہ ہونا، ہمیشہ یہ رہنے والی نہیں، اس کے ساتھ یسر آ جائے گا. تو عسر محل مذمت ہے اور یسر محل مدحت ہے، مدح ہے. تو آقا علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور صحابہ کرام کو جب روانہ کرتے کسی جگہ، قاضی بنا کے، جج بنا کے، مفتی بنا کے، عامل بنا کر، گورنر بنا کر، مجاہد سپہ سالار بنا کر، جب بھی روانہ کرتے تو آقا علیہ السلام ان کو تلقین فرماتے. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں متفق ہے. فرماتے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. جب بھیجتے صحابہ کرام کو فرماتے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، پریشانیاں پیدا نہ کرنا، فراخیاں، آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں پیدا نہ کرنا. اور فرمایا لوگوں کو دین اس طرح دو کہ انہیں خوشخبری میں لگے، اس طرح پیش نہ کرو کہ ان کی طبیعتیں اس سے باغی ہو جائیں. لوگوں کو متنفر نہ کرو، دین کی آسانی کے پہلو کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو. یہ آقا علیہ السلام کا ایک سٹینڈرڈ، ایک فارمولا تھا جو دے کر روانہ کرتے. اگر دو کو بھیجا تو فرماتے یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وفد بھیجتے تو فرماتے یسروا ولا تعسروا، ہمیشہ. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق ہے. آپ صحابہ کرام سے فرماتے فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا مؤثرین. اے میرے صحابہ، تم آسانیاں پیدا کرنے والے بن کے آئے ہو، میں نے تمہیں آسانیاں مہیا کرنے والا بنایا ہے اور آسانیاں فراہم کرنے والا تیار کیا ہے، نہ کہ تنگیاں اور مشکلیں پیدا کرنے والا بیان کیا.
آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو دین آقا علیہ السلام نے امت کو عطا کیا اور جس دین کے حاملین جماعت صحابہ کو بنایا، ان کو دین کا کیسا فہم دیا ہوگا. وہ فہم تنگی پر مبنی ہوگا یا وسعت پر مبنی ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات. وہ عدم لچک پر مبنی ہوگا یا لچک پر مبنی ہوگا؟ یہ ایک بنیادی تھیم ہے جو فہم دین آقا علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں، جو فہم شریعت عطا فرما رہے ہیں، جو فہم احکام عطا فرما رہے ہیں. اس کے اندر روح کیا تھی کہ سخت رہنا ہے، کوئی لچک نہیں، مرضی عمل کرو مرضی نہ کرو. یہ میسج دینا ہے یا یہ میسج دینا ہے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش پیدا کرو کہ دین چھوڑے نہیں، دین پر عمل کرے، دین سے بھاگے نہیں، دین سے لپٹ جائے، دین کا تارک نہ ہو، دین پر عامل ہو. تو دین کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ہر شخص کی زینت بن جائے دین، یہ وہ سمجھے کہ میرے لیے قابل عمل ہی نہیں، میرا کیا لینا دینا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے جو ایک وزڈم عطا فرمائی، ایک فہم عطا کیا، ایک ویژن عطا کیا، ایک تصور جو عطا کیا دین کا، وہ تصور کس وزڈم پر، کس حکمت پر قائم تھا؟ لچک، وسعت، نرمی، رحمت اور آسانی والی وزڈم تھی، یا غیر لچکدار اور نہایت سخت اور تنگی والا اور کوئی گنجائش نہ چھوڑنے والا؟ بس یہ نہیں تو بھاگ جاؤ. یہ وزڈم تھی یا یہ وزڈم تھی کہ ایک کے لیے قابل عمل نہیں کہ اچھا تمہیں کچھ اور طریقہ دے دیتے، یہ قابل عمل نہیں چلو نہ جاؤ، ایک اور راستہ سمجھا دیتے. یہ مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتے. یہ جو بہت ساری آپشنز دے دی، انہی آپشنز کا نام ہے مذاہب اربع. یہ دین کی ساری، آقا علیہ السلام کی سنت کی ساری آسانیوں کو اکٹھا محفوظ کر لینے کا نام مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. کوئی دین سے بھاگے نہیں، حنفی ہو جائے. اس میں تنگی ہے تو مالکی طریقے پر رہو، اس میں تنگی ہے تو حنبلی طریقے پر رہو، تنگی ہے تو شافعی طریقے پر رہو. میں نے چاروں راستے کھول دی ہیں، میرے دین پر رہو، چھوڑ کے نہ جاؤ. یہ جو مذاہب اربع کا وجود ہے، چاروں مذاہب کا وجود، یہ خود دین کی اس لچک، وسعت اور نرمی اور آسانی کا آئینہ دار ہے. یہ دلیل ہے اس کی. ورنہ جیسے قرآن ایک ہے اور اسلام ایک دین ایک ہے، تو کیا مشکل تھا کہ مذہب بھی ایک رکھ دیا جاتا کہ بس ایک ہی مذہب ہے حنفی، جس نے چلنا اسلام اسی پر چلے، جو نہیں چل سکتا بھاگ جائے. یا وہ کہتے یہ ایک ہی مذہب ہے مالکی، ایک ہی مذہب ہے شافعی، جس نے چلنا اس پر چلے، نہیں تو خارج از اسلام. یہ جو سارے مذاہب کو حق بنا دیا اور چاروں ائمہ کو حق بنا دیا، تو کیا مطلب؟ 4 ورشنز دے دیے اسلام کے. اسلام کی 4 اشاعتیں دے دی، اسلام کے 4 ایڈیشنز دے دیے. اور کوئی ایڈیشن بھی قرآن کے حکم اور سنت نبوی سے خارج نہیں ہے. ہر ایڈیشن قائم ہے دلیل شرعی پر، کتاب و سنت پر. یہ اس لچک اور وسعت کی آئینہ داری ہے. امام ابن قدامہ ہوئے ہیں، حنبلی امام اور محدث. انہوں نے ایک بات لکھی ہے روضۃ الناظر میں، امام ابن قدامہ نے، اسی اصول کے تحت وہ کہتے ہیں ان للمفتی اذا افتفتی وکانت فتواہ لیس فیہا سعۃ للمستفتی فلہ ان یحیلہ الی من عندہ سعۃ. قاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے، فتویٰ لینے آئے، اور اس مفتی کا جو علم اور مذہب اور تحقیق ہے اس میں اگر زیادہ گنجائش اور وسعت نہ ہو اور اس کا فتویٰ قائم ہو، سخت ہو، تو اس کے لیے
بہتر یہ ہے کہ وہ مفتی فتویٰ نہ دے، اسے کسی ایسے مفتی کی طرف بھیجے جس کے فتویٰ میں زیادہ گنجائش اور وسعت ہو، تاکہ وہ دین پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرے۔ یہ ائمہ فقہا ایسے قواعد مرتب کرتے اور بیان کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حسین بن بشار حاضر ہوئے۔ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ سائل نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی اس سے مختلف جواب دے دے کوئی عالم جس میں میرے لیے آسانی ہے تو کیا وہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے کہا دیکھو مدینہ میں فلاں جگہ ایک اہل علم کا حلقہ ہے، جانتے ہو اس کو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ رصافہ میں عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا وہاں چلے جاؤ، ان سے جا کے پوچھ لو، اگر تمہیں فتویٰ دے دیں گے وہ آسانی پر مبنی تو اس پر عمل کر لینا، میرا فتویٰ چھوڑ دینا۔ امام احمد بن حنبل نے وہ مالکیہ تھے ادھر ریفر کر دیا تاکہ یہ آدمی تنگی اور مشکل میں نہ پڑے، عمل بھی دین پر کرے اور اس کو آسانی بھی میسر آئے، دو چیزوں کو جمع کر دیا جائے، دین پر عمل بھی نہ چھوٹے اور پریشانی اور تنگی سے بھی محفوظ رہے۔ یہ اس مضمون کی وہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جس سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تصور سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کو کچھ قرآنی آیات سے، قرآنی احکام سے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ احادیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید نے استثنائی اور اضطراری حالت میں حکم قرآن کے اندر خود تبدیلی کا حکم دیا ہے، اور اس کو قاعدہ استثناء اور قاعدہ استظرار کا نام، اضطرار۔ خود قرآن نے اپنے حکم میں خود استثناء قائم کیا ہے، اگر کسی کی مجبوری پریشانی ہے تو اس میں قرآن مجید نے، اب اس اینگل سے معلوم نہیں کتنوں نے ان قرآنی آیات کو اس اینگل سے دیکھا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حکم ہے اور اس میں فرمایا الا مضطر، بس، مگر اس سے قاعدہ اور کلیہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ بندے کی مجبوری کی حالت میں قرآن مجید نے اپنے حکم کے اندر خود استثناء قائم کر دیا۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، جو پہلا حکم تھا وہ حکم ہے یا نہیں؟ قرآنی حکم ہے، اور جو اس میں قرآن نے استثناء کر دیا ہے وہ استثناء بھی قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کرنا یہ بھی قرآن کا حکم، اور اگر ایسی مجبوری ہو تو چلو کر لو، یہ بھی قرآن کا حکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 آپ سب جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو، عند الذبح غیر اللہ کا نام پکار کے ذبح کیا گیا ہو، ان سب کو حرام کر دیا۔ یہ ایک حکم ہے، ان چاروں چیزوں کو حرام کر دیا، یہ ایک حکم ہے۔ اب اسی آیت میں دوسرا حکم ہے، فرمایا ہاں اگر سخت مجبوری کی حالت ہو تو جان بچانے کے لیے یہ بھی کھا سکتے ہو۔ اب ان چار چیزوں سے بڑھ کر حرام شے اور کائنات میں کیا ہوگی؟ یہ بات سمجھیں، ان چار چیزوں سے بڑھ کر حرام شے اور کیا ہوگی، جس کو قرآن مجید نے 4 مقامات پہ بیان کیا۔ یعنی مردار ہے، خون ہے، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت ہے، اور اگلی چیز شرک سے متعلق ہے۔
کہ جانور ذبح کیا اور اللہ اکبر کہنے کی بجائے بتوں کا، غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا۔ اب یہ 4 چیزیں حرام کی صراحتاً، اور فرمایا اگر مجبوری اور اضطرار کی، سخت مجبوری کی حالت ہو جان بچانے کے لیے تو یہ بھی کھا لو تو حرج کوئی نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس نے آپ اندازہ کر لیں، ہم نے تو صرف اس اینگل سے دیکھا نا اس کو کہ یہ حالت اضطرار میں بس ایسے سرسری سی بات کر کے گزر گئے، مگر اس سے قرآنک جورسٹک وزڈم لینے کی ضرورت تھی کہ قرآن مجید نے کیا قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا۔ پھر یہی حکم سورہ انعام میں بھی ہے، یہی سورہ النحل میں بھی ہے، پھر یہی سورہ المائدہ میں بھی، پھر سورہ الانعام میں آیت نمبر 119 میں پھر فرمایا اور حرام چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھیں اللہ پاک نے تفصیل سے ان حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اس نے تمہارے اوپر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی، اب ان کے قریب نہ جاؤ، مگر محض جان بچانے کے لیے بقدر حاجت ان کو بھی کھانا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر، تو فرمایا اس میں بھی گناہ کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید نے خود اپنے ہی حکم میں بندے کی اضطراری مجبوری، انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے حکم میں استثناء کا حکم دے کر دین کا وہ جو وسعت اور لچک کا تصور ہے اس کی ایک مثال قائم فرمایا۔ اس سے آگے چلیے، نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب کیسے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اب جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو صلاۃ الخوف کا لقب دے دیا اس کو، اس میں نماز ادا کرنے، باجماعت نماز ادا کرنے کے سارے طریقے کو ہی بدل دیا اور وہ چیزیں اس میں ڈال دی کہ جو عام حالات میں کرنے تو نماز ہی ٹوٹ جائے، نماز ہی ٹوٹ جائے، یعنی نماز ہو ہی نہیں سکتی، مگر خوف کی حالت میں میدان جنگ میں ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی نماز ادا کروا دی۔ صلاۃ الخوف سورہ النساء آیت نمبر 102۔ اور وہ کیا فرمایا، جب میدان جنگ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں تو فوجیوں اور مجاہدوں کی ایک جماعت، ایک طبقہ اسلحہ اٹھائے ہوئے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایک رکعت پڑھ لے، رکوع سجود آپ کے ساتھ کر کے پھر چھوڑ کے بھاگ جائے، واپس محاذ سنبھال لے میدان جنگ میں، اور وہ جو پیچھے رہ گئے تھے دوسری رکعت میں وہ آپ کے ساتھ آ کے ایک رکوع اور 2 سجود کر لیں کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں اور پھر وہ جو کھڑے تھے وہ دوڑ کے بقیہ رکعتوں کے لیے پھر آ جائیں، یعنی بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، نماز نہیں ٹوٹی، نماز اس میں کہیں حکم نہیں ہے کہ قبلہ رخ سے نہیں ہٹنا، جب دشمن کا دفاع کر رہے ہیں تو جہاں دشمن ہوگا اسی سمتی کھڑے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں کریں گے کہ قبلہ ادھر ہے اور دشمن ادھر ہے اور جب ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں تو قبلہ رخ ہو کے کھڑے رہیں تاکہ دشمن صفایا ہی کر دے آپ کا۔ ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے، قبلے کی طرف پشتی کیوں نہ ہو تب بھی نماز ہوتی رہے گی، اور جب وہ طبقہ واپس آ جائے تم پھر جا کے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤ، پھر وہ چھوڑ کے آ جائے، یعنی سمت قبلہ بھی بدل رہی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے، ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور نماز بھی جاری ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن، میں ایک لفظ بولوں گا، کتنا اکاموڈیٹنگ ہے، اسلام کتنا اکاموڈیٹ کرتا ہے، تغیر حالات کے مطابق اسلام کتنی لچک دیتا ہے، مشکلات پیدا ہو جائیں، مجبوریاں پیدا ہو جائیں، احوال و ظروف بدل جائیں تو اسلام کس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے، لا تعلق ہو کے نہیں کھڑا ہو جاتا کہ اسلام نہیں کہتا
اب میں کیا کروں؟